بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین الہی کی تکمیل کی جس کی شمع حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روشن کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ بعض مورخین آزر بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا خاندان بت پرست تھا اور لکڑی کے بت بنا کر فروخت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور شفقت سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جو تمہیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہی دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ نمودار ہو کر غروب ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عقل سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں سرگرداں رہے اور رب تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دین حنیف عطا کیا۔ ہر زمانے میں اسلام کی نعمت اللہ کے کلام اور انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کے ذریعے ہی پہنچی ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے دین کی تبلیغ اور انسانوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے مبعوث کیا تاکہ بگڑے ہوئے معاشرے کو اخلاقی بنیادوں پر صالح بنائیں اور عدل و انصاف قائم کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے فرمان کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ خیر کے کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ظہور خیر اور بھلائی کے لیے ہوتا رہا۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ قرآن میں دین ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے۔ مولانا مودودی نے حنیف کا ترجمہ مسلم یکسو کیا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ لوگ بھیک کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ میری صفت ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے سے ششدر رہ گیا اور اس نے انہیں خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنا موقف بلا خوف بیان کیا
اور گھر واپس لوٹتے ہوئے اپنی چادر میں کچھ مٹی باندھ لی تاکہ گھر والے اسے گندم سمجھ کر مطمئن ہو جائیں۔ گھر پہنچے، اپنی گٹھری رکھی اور سو گئے۔ صبح آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا تو اس میں مٹی کے بجائے بہترین گندم تھی۔ اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی پکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی قدرت اور عنایت کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ حق کی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترکیب اختیار کی۔ بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت کدہ سجا رکھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے تازہ اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے۔ جب لوگ عبادت کے بعد بت خانے سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک، ہاتھ اور ٹانگیں توڑ ڈالیں اور اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ شام کو جب خدمت گار بت خانے میں داخل ہوئے تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اسی کے سامنے پڑے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو بول نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد نمرود کا اقتدار ڈولنے لگا۔ اس نے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا۔ نمرود کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کس کر منجنیق میں باندھ کر انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بت پرست یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ اس موقع پر انہوں نے عقل کی بجائے عشق کا مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی بن جا۔ اور اس موقع پر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔